ملتمس ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محسن صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن ذلك لمن الشاکرین والشاہدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ فضل اور کرم ہے کہ پروردگار نے اپنی بارگاہ کے مقبول ترین بندوں کے مبارک عرس کے اندر اور اس ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ یقیناً ان بزرگوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا اور بالخصوص اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں شرکت کرنا، یہ اس کائنات کے کاموں میں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین کام ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، جب تمہارا اللہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں سے گزر ہو تو کچھ چر لیا کرو۔ اللہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں سے گزر ہو تو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے باغوں سے کیا مراد ہے کہ کن باغوں میں سے کن جگہوں پر سے ہمارا گزر ہو تو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وہاں کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کے ذکر کی جو محفل ہوتی ہے یہ اللہ کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتا ہے۔ رب کے ذکر کی محفل اللہ کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے۔ اور محدثین نے جب اس حدیث پاک کی شرح کو بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ یہاں حدیث پاک کے اندر کھانے کا ذکر نہیں ہے، چرنے کا ذکر ہے۔ اور اس کی صراحت یہ ہے کہ کھانا جب بھی بولا جاتا ہے تو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر لمٹ کے اندر اور حد کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے، اور چرنے کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں بے حد و بے حساب استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے جب کوئی انسان کھا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں نے کتنا کھانا ہے، اس کی ایک لمٹ مخصوص ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور کھا رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کھا رہا ہے، ہم کہتے چر رہا ہے۔
اس لیے کہ جانور کو کھاتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کس حد تک کھانا ہے. سارا دن بھی اس کے آگے چارہ ڈالتے جائیں گے, وہ چارہ چرتا چلا جائے گا, وہ رکے گا نہیں. تو اللہ کے ذکر کی محفل کی برکتیں اتنی ہیں کہ کھانے کی طرح ان کی حد نہیں ہے, بلکہ چرنے کی طرح یہ بے حد و بے حساب ہے. اب آنے والوں کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی محفل کے اندر آ کے کسی حد کے اندر نعمتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے یا بے حد و بے حساب نعمتیں لے کر چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل یہ رب کے باغوں میں سے باغ ہے, اور حکم یہ ہے کہ جب اس ذکر کی محفل میں آنا ہے تو پھر خاموش نہیں رہنا, پھر حد اور لمٹ کے اندر رہ کر تھوڑی سی نعمتوں کو نہیں سمیٹنا, پھر اتنی نعمتوں کو سمیٹنا ہے کہ نعمتوں کی کوئی حد ہی نہ رہے, اور جتنی نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی برستی چلی جائیں یہ محفل والے ساری سمیٹتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مزید ارشاد فرمایا, مصنف ابن ابی شیبہ نے اور ابن حبان نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. فرمایا, لوگو جس طرح تم زمین پر رہتے ہوئے رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں, یہ آسمان بڑا تمہیں خوبصورت نظر آتا ہے. فرمایا کہ آسمانی مخلوق جب آسمان سے زمین کی طرف دیکھتی ہے, جس طرح تمہیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں ان کو زمین پر ستارے نظر آتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آسمان کو تو اللہ نے ستاروں سے سجایا, خوبصورت بنایا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستارے ہیں, زمین پر کون سے ستارے نظر آتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمین پر جہاں جہاں کوئی اللہ والا اللہ کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے وہ جگہ اتنی منور ہو جاتی ہے کہ آسمانی مخلوق جب بھی زمین کی طرف دیکھتی ہے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. آج جس درگاہ سے ہم وابستہ ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور مضبوط تعلق قائم ہو چکا ہے, اللہ کا کرم اور فضل اتنا ہے کہ میرا رب اور اس کی مخلوق اور جتنے بھی ملائکہ جب بھی ان مقدس محفلوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں, ملائکہ جب بھی دیکھتے ہیں سید دولت شاہ کے ارد گرد ستاروں کی طرح جرمٹ لگا ہوا نظر آتا ہے. یہ نور کی محفل, یہ نور کا کتاب اور یہ نور کا ٹکڑا جو ہے یہ رب نے ایسا چمکایا ہے کہ ان کی اولین نسل سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کتاب اللہ کے نور سے اسی طرح منور ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, یہ بڑا کرم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا ہمیں سوال کرنے کی مانگنے کی اجازت ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. فرمایا, خبردار, کسی بندے کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, کسی سے سوال کرے. ہاں, ایک رستہ ایسا ہے جس کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرمائی. فرمایا کہ اگر بہت ضروری بن جائے کہ تم نے مانگنا ہی ہے تو اللہ نے اپنے صالحین کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. جب کسی در سے تمہارا گزارا نہ ہو رہا ہو تو یہ صالحین کا در تمہارے لیے کھلا ہے. جب بھی آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ تمہاری جولیوں کو بھر کے تمہیں واپس پلٹا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مانگنے کے لیے صالحین کے در کو رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جس نے بھی اپنے من کی مراد کو پانا ہوتا ہے, اپنی مرادوں کو اپنے دل کے اندر چھپا کر جب اس کو کوئی در ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ والا کا ملے کہ جس کی بارگاہ کے اندر جا کے اپنی مراد کو پورا کر سکوں, رب تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر سید مراد حسین صاحب کا وہ دربار بنا دیا ہے. جس نے بھی مراد کو پورا کرنا ہو اس در پر آتا چلا جائے, اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. اور اگر عقیدے کی دولت چاہیے, اگر اولاد کی دولت چاہیے,
اگر گھر بار کی دولت چاہیے، اگر دنیا اور آخرت کی دولت چاہیے تو اس کے لیے میرے بادشاہ سید دولت حسین شاہ کا در کھلا ہوا ہے۔ ایمان والے سچے دل سے آ کے ان کی بارگاہ کے اندر عرض کر تو صحیح، میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ صالحین کے دروں کو، ان کے دروازوں کو تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ مانگنے والا صدقے دل سے آ کے مانگے تو صحیح، اللہ کی رحمت سے یہ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ ابتدا کے اندر میں نے آیت مبارکہ پڑھی، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اور ولیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا خوش رکھا ہوا ہے، اتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو خوش اور راضی رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی وعدہ یہی ہے کہ ان کو خوش اور راضی رکھے گا، کبھی غمگین نہیں ہونے دے گا۔ اور ان کو اللہ نے کتنی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، وہ حدیث پاک آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی۔ پروردگار عالم مجھے فرماتے تھے، فرمایا کہ شاہ صاحب کی بارگاہ کے اندر وہاں ریلوے کالونی میں جب بھی ہماری حاضری ہوئی، میں اور مفتی فضیل صاحب جب بھی ہم وہاں پر گئے، ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم نے باہر سے اندر پیغام بھجوایا ہو کہ سائی ہم باہر تشریف لے کے آئے ہیں، ہم باہر کھڑے ہیں۔ فرمایا جب بھی ہم ان کے در پر پہنچے ہیں، بادشاہوں نے اندر سے بندہ بھیجا ہے، باہر آئے ہوئے ہیں، ان کو لے کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے، آج کے لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کن خام خیالیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ رب تو خود فرما رہا ہے، میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں، اور اس کی مثال زندہ مثال موجود ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی بادشاہوں کے در پر حاضری ہوئی ہے، ہم ابھی گاڑی لاک کر رہے ہوتے تھے، اپنی گاڑی سے اتر رہے ہوتے تھے، بادشاہوں نے اندر سے خادم کو بھیج بھی دیا ہوتا تھا کہ مفتی فضیل اور مفتی قاسم آئے ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور نگاہ ان کی کس حد تک کام کرتی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یہ نگاہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مخلوقات کو بھی عطا کی ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے احباب ان حدیثوں کو تو مان لیتے ہیں، ان آیتوں کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ولی کی کرامتیں اور ان کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام بخاری اور مسلم نے اور صاحب ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پر بھی دو نشانوں والا سانپ اور چتکبر رنگ کا سانپ تمہیں نظر آئے تو اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو۔ میرے آقا نے اس کی صراحت بیان فرمایا اس لیے کہ ان کی نظر میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر انکھیارے بندے کو یہ غور سے دیکھ لے تو اس کی نظر کو اچک لیتے ہیں، اور اگر حاملہ عورت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو اپنی ترمذی کے اندر لکھا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے جب اس کی تفسیر بیان فرمایا کہ اگر سانپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آنکھ والے کو دیکھ لے تو اس کی نظر کو اچک لیتا ہے، حاملہ عورت کو دیکھ لے تو اس کے حمل کو ضائع کر دیتا ہے، جب سانپ کے پاس اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے تو بتاؤ تو جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ نے اس ولی کی نگاہ کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوگی، اللہ نے اس کی نگاہ کے اندر کتنا اثر رکھا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ہدہد وہاں پر موجود نہیں ہے، تو کہا کہ کہاں گیا؟ عرض کی کہ حضور ہمیں علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی خبر نہ لے کے آیا
تو یا تو اس کے پر اکھیڑ کے اس کو صحرا کے اندر ڈال دوں گا یا پھر جو ہے وہ اس کو ذبح کروا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہدہد واپس آیا، اس نے آ کے خبر دی ملکہ بلقیس کے بارے میں کہ فلاں جگہ پر ایک حکومت عورت کر رہی ہے، بڑی عظیم الشان اس کی سلطنت ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی جب تفسیر بیان فرمائی تو فرمایا کہ ہدہد کا اس لشکر کے اندر کام کیا تھا؟ ہدہد کی فکر سلیمان علیہ السلام کو کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ آسمان پر اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی کس جگہ پر موجود ہے ہدہد کو وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہدہد کے پاس یہ خوبی ہے کہ آسمان پر اڑتے ہوئے زمین کے اندر جہاں پانی موجود ہے، اور زمین کے اوپر پانی تو دیکھ لیں تو کوئی خوبی نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ کوئی اعلیٰ بات نہیں ہے، لیکن اصل اور اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ آسمان پر اڑتا ہوا پرندہ اس کو زمین کے اندر پانی جہاں موجود ہے اس کا بھی علم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب نماز کا وقت ہوتا تو ہدہد کو اشارہ فرماتے کہ پانی تلاش کرو، وہ اڑتے ہوئے زمین میں سے پانی کو دیکھ کر اشارہ کر دیتی کہ یہاں پانی موجود ہے۔ آپ جنوں کو لگاتے، فوری طور پر وہاں پر کھدوائی کی جاتی، کنواں نکالا جاتا اور پانی کو نکال کے سارے احباب وضو کرتے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر پڑھ کے بڑے بڑوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہدہد کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے زمین کی گہرائیوں کے اندر بہنے والے پانی کو دیکھ لیتا ہے، تو اللہ کے ولی کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی جو اس زمین پر بیٹھ کر عرش اولا پر ہونے والے سارے معاملات کو دیکھ کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی جو زمین پر بیٹھا ہے اور اس کو لوح اور قلم کے معاملات نظر آ رہے ہیں، اور اس کی طاقت کا اور اس کی نگاہ کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن مفتی محمد قاسم دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے تفسیر صراط الجنان تحریر فرمائی، 10 جلدوں کے اندر اتنی موٹی تفسیر ہے، وہ آپ نے تحریر فرمائی تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بادشاہوں کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا، تو میں نے بادشاہوں کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا سیدی، ہمیں مذکورہ تفسیروں کے اندر یہ بات تو ملتی ہے کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا تو وہ ایک پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے قدموں کے اندر تھا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ تخت اڑ کے آیا تھا، وہ تخت چل کے آیا تھا، یا وہ تخت پانی کے اوپر تیر کے آیا تھا۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ رہنمائی کریں کہ وہ تخت کیسے آیا تھا۔ اگر ہوا کے اندر اڑ کے آئے تو دنیا کی تیز سے تیز ترین چیز بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتی جتنی جلدی وہ تخت پہنچ گیا، لیکن ہم کہیں گے کہ فضا کے اندر چونکہ رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، وہ تخت بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ گیا ہوگا۔ اگر کہیں پانی کے اوپر تیر کے آیا تو بڑی سپیڈ سے تیر کے آ گیا ہوگا، اگر زمین کے اوپر چل کے آیا تو بڑی آسانی کے ساتھ چل کے آ گیا ہوگا۔ بادشاہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، وہ تخت ملکہ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو کس حال میں آیا؟ اللہ اکبر۔ بادشاہوں نے جو جواب ارشاد فرمایا، قربان جاؤں سید دولت حسین شاہ صاحب کے علم پر، فرمایا کہ نہ وہ تخت ہوا میں اڑ کے آیا، نہ وہ تخت پانی پر تیر کے آیا، نہ وہ تخت زمین پر چل کے آیا، بلکہ وہ تخت زمین کو چیر کے زمین کے اندر سے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا سیدی، وہ تخت زمین کو چیر کے کیوں آیا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ ہوا میں چل کے آنا بھی آسان تھا، زمین پر چل کے آنا بھی آسان تھا، پانی پر تیر کے آنا بھی آسان تھا، سب سے مشکل یہ تھا کہ تخت زمین کے ذرے ذرے کو چیرتا ہوا پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے قدموں کے اندر پہنچ جائے، چونکہ سب سے مشکل کام یہ تھا۔ اور اللہ اپنے ولیوں سے وہی کام لیتا ہے جو دنیا کے لیے سب سے مشکل ہو، اللہ اپنے ولی کے لیے سب سے آسان کر کے لوگوں کو پیغام دے دیتا ہے۔ لوگوں، تم جس کو سب سے مشکل سمجھتے رہے ہو، میرے ولی کے لیے وہ کام سب سے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور کرم اپنے اولیاء کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں،
اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کے لیے خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں. یہ تو دنیا کی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، اور اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ رب جب جس سے محبت کرتا ہے جبرائیل امین کو حکم جاری فرماتا ہے، جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر اہل سما اور اہل دنیا کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ بھی فلاں سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی فلاں سے محبت کرتا ہے. اے دنیا والوں، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ فلاں سے محبت کرنے لگ جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. اس محبت کے لیے، اسی عزت کے لیے لوگ ساری زندگی محنتیں کرتے ہیں، بیرون ملک کے سفر کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں. صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ برادری میں عزت قائم ہو جائے، محلے کے اندر عزت قائم ہو جائے. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو رب کو راضی کرتا ہے، رب ساری دنیا کی محنتیں ایک طرف، اپنے بندے کو اس سے بڑھ کر عزت عطا فرما دیتا ہے. آج ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں اس درگاہ کے اوپر موجود ہیں، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، یہ سارے اسی عزت کی بدولت ہی تو آئے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے تو آئے ہیں کہ جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل دنیا اور اہل سما کے دلوں کے اندر ڈال دی. اللہ اکبر. دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے. آج کے دور کے اندر ہر بندے کے لیے گھر چلانا مشکل ہے، اللہ ان کو اتنی عزتیں عطا فرماتا، اتنے بڑے آستانے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم سے چلا رہا ہے. یہ کتنی عزت کی بات ہے. اللہ اکبر. اور یہ عزتیں ان کی دنیاوی زندگی میں کہ لوگ ان کے در پر آتے ہیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں. یہ عزت ان کے لیے. اللہ اکبر. اور اس سے بھی بڑھ کر عزت یہ کہ جب اہل ایمان والا، اللہ والا، رب کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا خوبصورت ندا اس کے کانوں کے اندر وہ گل کھلاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، تیرے لیے مژدہ یہ ہے کہ رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہے، تو زندگی میں کامیاب ترین انسان بن گیا. یہ دنیا میں جاتے ہوئے مجدہ ہے. اور آخرت میں عزتیں کتنی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک آپ اپنے صحابہ کو بہت کم ٹائم دیتے رہے. صرف نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے آتے، نماز پڑھاتے فوری طور پر واپس چلے جاتے. تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اپنے یاروں کے درمیان میں بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن ہوں گے نگاہیں ترس گئی تھی آپ کا دیدار کرنے کو. آپ بڑے کم وقت کے لیے آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے، وقت نہیں ہمیں مل رہا تھا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے کی سعادت نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے ایک وعدہ لے رہا تھا، اس کے منانے کے اندر اور اس کو جناب علی مکمل کرنے کے اندر یہ وقت لگ گیا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ وعدہ کس چیز کا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں رب کی بارگاہ میں گریہ کر رہا تھا، مالک میری امت پر نظر رحمت فرما. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے تیری امت میں 70,000 بندوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. 70,000 بندے کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخلے کا وعدہ کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ اور بڑھا دے. مالک 70,000 تو بڑے قلیل ہیں، میری امت بہت وسیع ہے، مالک اور بڑھا دے. اللہم زد، مالک اضافہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور چلے جائیں گے. ہر 1000 بندے کے ساتھ 70,000 کا مزید اضافہ، یعنی ایک بندہ 7 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم گناہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہم زد، مالک اور بڑھا دے، پروردگار عالم اور اضافہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا محبوب بروز قیامت تیری امت میں سے
ایسے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کروں گا کہ جو 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت کے اندر جا رہا ہوگا. 70,000 کے ساتھ ہر بندہ ان میں سے 70,000 کو جنت کے اندر لے کے جا رہا ہوگا. ذرا اس کو ملٹی پلائی تو کریں نا, ذرا اس کی گنتی تو کریں کہ یہ بندے کتنے ہیں. یہ 4 ارب 90 کروڑ افراد بنتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ میرے آقا 3 دنوں کے اندر اللہ سے منوا رہے ہیں کہ مالک و مولا اتنے افراد بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. یہ آپ دنیا کی کیلکولیشن اگر چیک کریں آپ کو پتا چلے گا کہ ٹوٹل آبادی دنیا کی اس وقت کم و بیش 8 ارب 45 کروڑ کے قریب ہے. 2023 کے اندر جو دنیا کی آبادی ہے وہ 8 ارب 45 کروڑ کے قریب ہے, اور ان میں سے 25% ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کی اگر تعداد نکالیں تو 2 ارب بنتا ہے. اس سے معلوم ہوا, حدیث پاک کی کیلکولیشن اگر سامنے کریں گے تو پتا چلے گا اس وقت جتنے دنیا میں مسلمان موجود ہیں ان کے برابر اور بھی شامل کر لیے جائیں, اللہ کے ولیوں کی شفاعت پھر بھی ان ساروں کو جنت کے اندر لے جائے گی. 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں, اور حدیث پاک کے مطابق 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کو جنت کے اندر لے کر جائے گا. یہ 4 ارب 90 کروڑ افراد جنت کے اندر جائیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 3 چلو بھر بھر کے جہنم میں سے اہل ایمان کو نکال کے جنت کے اندر ڈالے گا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ رب کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ جتنے وہ نکالنا چاہے وہ اللہ کے ولیوں کی شفاعت کے بعد جتنوں کو چاہے گا, جتنے محبت کرنے والے ہوں گے, اللہ سب کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے گا. آج اگر ان درگاہوں سے وابستہ ہیں تو اس میں ہمارے دنیاوی فوائد بھی ہیں کہ ان صالحین کے قدموں میں آنے کا ہی تو ہمیں حکم ہے, اور اخروی فوائد یہ ہیں کہ ان کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی تپش سے بھی محفوظ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی بارگاہ میں دعا ہے اس آستانے کو پروردگار آباد رکھے. ان کے جو ہے وہ صاحبزادے سید عابد حسین شاہ صاحب, سید لال حسین شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. ان کے ساتھ ہماری جو تعلق داری ہے, جو ان کے قدموں کے اندر بیٹھنے کا شرف ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوام عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.